السلام علیکم دوستو، آج ہم اردو کی تیسری کتاب کا ایک اور سبق پڑھیں گے۔ گزشتہ دنوں یہاں تک میں نے پڑھایا تھا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کس طرح ستایا گیا اور کس طریقے سے مسلمانوں کو کفار مکہ یعنی مکہ کے کافر لوگ پریشان کیا کرتے تھے، ان کی داستان تھی۔ اب یہاں سے بھی انہی باتوں کو اور زیادہ پڑھتے ہیں اور چلتے ہیں کہ ان میں کیا بتایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب غریب مسلمانوں پر اس قسم کی سختیاں یعنی پریشانیاں اس قسم کی سختیاں حد سے زیادہ بڑھ گئیں اور کتنے ہی مسلمان ان ظلموں اور مصیبتوں سے شہید ہو گئے، یعنی انہیں مار دیا گیا، شہید ہو گئے، تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے بہت سے مسلمان مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ جہاں شہر مکہ ہے، اس سے مغرب کی طرف، مغرب کہتے ہیں پچھم، ویسٹ کو، یعنی مکہ سے پچھم کی طرف، اس سے مغرب کی طرف پاس ہی ایک سمندر ہے، اور اس سمندر کے مغربی کنارے پر یعنی پچھمی کنارے پر، مغربی کنارے پر ایک اور ملک ہے جس کا نام حبش ہے۔ حبش کہیں لکھا جاتا ہے، کہیں حبشہ لکھا جاتا ہے، جس کا نام حبش ہے۔ حضرت محمد، اس صاد کا مطلب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں وہاں کا بادشاہ، بادشاہ کہتے ہیں کنگ کو، بادشاہ عیسائی تھا، اور اس کا لقب نجاشی تھا۔ لقب کہتے ہیں ٹائٹل کو۔ یہ سب مسلمان جو مکے سے نکلنے پر مجبور ہو چکے تھے، ہجرت کہتے ہیں گھر کو چھوڑ کر کے جانا، ہجرت کر کے اس ملک میں چلے گئے۔ کون سے ملک میں؟ مکہ چھوڑ کر نجاشی کے ملک حبش میں چلے گئے۔ مکہ کے بت پرستوں نے، بت پرست کہتے ہیں جو مورتی کی پوجا کرتے ہیں، اسٹیچو کی، جب یہ حال دیکھا، یہ سچویشن دیکھی، جب یہ حال دیکھا تو نجاشی کے پاس اپنے سردار بھیجے، یعنی اپنے لیڈرز کو، رہنما کو بھیجا۔ کون لوگوں نے؟ بت پرست لوگوں نے اس نجاشی بادشاہ کے پاس اپنے سردار بھیجے، اپنے لوگوں کو بھیجا، اپنے سردار بھیجے اور ان سے درخواست کی، یعنی ریکویسٹ کی کہ یہ لوگ جو ہمارے ملک سے بھاگ کر آپ کے پاس آئے ہیں، آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں، ہمارے سپرد کر دیں، ہم کو دے دیں، حوالے کر دیں۔ منصف مزاج، منصف کہتے ہیں جو انصاف کرنے والا ہو، جسٹس، منصف مزاج بادشاہ نے ان سے جواب میں کہا، یہ لوگ میری پناہ میں آ گئے، یہ لوگ میری پناہ میں آ گئے۔ کون لوگ؟ یعنی مسلمان جو بھاگ کے آئے ہیں، اس بادشاہ نے کہا یہ تو میری پناہ میں آ گئے، میرے پاس
شرن لینے آئے ہیں. شایان ہمت، شایان ہمت نون زیر ہمت و جوان مردی. دیکھیے جوان مردی لکھا گیا ہے لیکن اس نون کو نگنا پڑھیے گا. شایان ہمت و جوان مردی نہیں کہ ان کو واپس دوں، یعنی میرے ہمت کے اور میرے شان کے خلاف ہوگی یہ بات کہ میں ان کمزور لوگوں کو تمہارے حوالے کر دوں. یعنی کہ اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا. تم چلے جاؤ، میں ان کو تمہیں نہیں دوں گا. اس کے بعد نجاشی کو اسلام کی صداقت یعنی اسلام کی سچائی، اسلام کی صداقت معلوم ہو گئی تو وہ بھی مسلمان ہو گیا. وہ بادشاہ خود مسلمان ہو گیا ان مسلمانوں کو دیکھ کر. مسلمانوں کی اس ہجرت کے بعد حضرت کے چچا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مطلب یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور قوم قریش کے قوم قریش کے ایک بڑے سردار حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے بہادر و فاضل آدمی تھے. بڑے فاضل آدمی تھے کون؟ بہادر بھی تھے کون؟ حضرت عمر. اور قوم قریش کے لوگ بڑے بڑے کاموں میں ان سے مشورہ کہتے ہیں ایڈوائز، مشورہ لیا کرتے تھے اور ایسے کاموں میں ان کو اپنا پیشوا جانتے تھے. پیشوا مطلب رہنما، لیڈر. چنانچہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بھی، مخالفت کہتے ہیں اگینسٹ کرنا، کسی کی بات نہ ماننا یا اس کی بات کے خلاف جانا، یہ مخالفت کہلاتا ہے. انہوں نے آپس میں جو کچھ مشورہ کیا تھا اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی کی تجویز کو زیادہ وقعت دی. تجویز کہتے ہیں ان کے مشورے کو، ان کے ایڈوائز کو زیادہ بڑھا چڑھا کر رکھا. کون؟ لوگوں نے. کن کے مشورے کو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وقعت دی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آپ سے اتنی زیادہ مخالفت تھی، پھر بھی ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ وہ اپنی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا سے سورہ طٰہٰ کی آیتیں سن کر بے تاب ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ اگینسٹ تھے اور ان کی مخالفت کیا کرتے تھے. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ اپنی بہن، ان کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن ہے فاطمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا بھی نام فاطمہ ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کا بھی نام فاطمہ ہے. تو حضرت عمر کی جو بہن ہے حضرت فاطمہ، ان سے سورہ طٰہٰ کی آیتیں سن کر بے تاب ہو گئے. کون بے تاب ہو گئے؟ حضرت عمر. اب دیکھیں، اور کہنے لگے کہ جس پاک ذات کا یہ کلام ہے مناسب نہیں کہ اس کی عبادت میں قصور کیا جائے، یعنی کمی کی جائے اس کی عبادت میں، اس کی ورشپ میں. ان کی عبادت کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کی آیتیں بہت مجھے اچھی لگ رہی ہیں. کون کریں؟ حضرت عمر. اس کے بعد کلمہ پڑھا اور سچے دل سے مسلمان ہو گئے. اب وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو آپ کے دشمن تھے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کے دشمن تھے، اپنی تلوار گردن میں ڈالے آپ کی خدمت میں آئے.
یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، پریزنٹ ہوئے، حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ شہر کے باہر کوہ صفا کے قریب ایک مکان میں تشریف فرما تھے، یعنی وہاں پر موجود تھے۔ کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں پر؟ کوہ صفا کے پاس۔ صفا پہاڑی کا نام ہے، پہاڑی کا، تو اس پہاڑی کے باہر ایک جگہ تشریف فرما تھے۔ کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، ڈور کو کھٹکھٹایا۔ آپ نے کھولنے کا حکم دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس آتے دیکھ کر ان کا استقبال کیا، ویلکم کیا۔ استقبال کرنا، ویلکم، استقبال کیا، اور عمر کا دامن کھینچ کر فرمایا، کرتے کا دامن جو ہوتا ہے اسے کھینچ کر کے فرمایا، کس ارادے سے آئے ہو اے عمر؟ کیا لڑتے رہو گے جب تک تم پر کوئی مصیبت نازل نہ ہو جائے؟ یعنی جب تک پریشانی تم پر نہ جائے تب تک لڑتے رہو گے، لڑنے کا ہی ارادہ ہے۔ اور حضرت عمر کا جواب سنیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ۔ اب دیکھیے، یا رسول اللہ نہیں بولیے گا، جہاں پر یا لکھا رہے تو رسول کے لام پر زبر پڑھیے گا۔ آپ ہمیشہ یہ اصول بنا لیجئے، یہ رول ہے اس کا۔ یا رسول اللہ، میں مسلمان ہونے خدا اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر آپ بہت خوش ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا، اور جو لوگ اس وقت بیٹھے تھے انہوں نے ایسی بلند آواز سے، بلند کہتے ہیں لاؤڈلی بولنا، ایسی بلند آواز سے تکبیر کہی کہ، تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہنا، تکبیر کہی کہ اس کا غلغلہ شہر والوں کے کانوں تک پہنچا، یعنی اس کا شور شہر کے لوگوں تک پہنچا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بات مناسب نہیں کہ مٹی اور پتھر کی ناچیز مورتیوں کی پوجا تو کھلم کھلا ہو، اور دنیا کے پیدا کرنے والے پاک خدا کی بندگی یعنی ورشپ چھپ کر کی جائے، اور یہ سچا مذہب چھپا رہے۔ آپ بے کھٹکے یعنی بغیر ڈرے، آپ بے کھٹکے باہر نکل کر نماز پڑھیے۔ کن کو کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہاں نکلیے، روم میں نہیں بلکہ باہر چل کے نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، اور اعلی اعلان پڑھیں گے، لوگوں کو دکھا کر کے پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مورتیوں کی پوجا تو کھلم کھلا ہو، جس نے دنیا کو نہیں بنایا ہے، اور جو اللہ پوری دنیا کو بنانے والا ہے اس کی عبادت ہم گھروں میں بیٹھ کر چھپ چھپ کر کریں، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں۔ اور لوگوں کو ہدایت کیجیے، کیا کہا؟ آپ بھی چلیے نماز پڑھیے اور لوگوں کو بتائیے کہ ہم باہر میں چل کر نماز پڑھیں۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سمیت، کمپینین، اصحاب کہتے ہیں کمپینینز کو، اصحاب سمیت خانہ کعبہ کی طرف چلے۔ خانہ کعبہ کہتے ہیں وہ کالا سا جو گھر ہے جس پہ پردہ پڑا رہتا ہے کالا والا، وہی گھر خانہ کعبہ کہلاتا ہے۔ اصحاب سمیت خانہ کعبہ کی طرف چلے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ننگی تلوار لیے۔ ننگی کہتے ہیں اوپن، کھلی ہوئی تلوار، جو کپڑے کے اندر نہ ہو، نیام میں نہ ہو، اپنے کھول میں، کور میں نہ ہو۔ ننگی تلوار لیے
آپ کے آگے آگے ہو لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چلتے رہے کون؟ حضرت عمر تلوار لے کر کے، اور پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، گویا کہ وہ گارڈنگ کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ جب لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حال دیکھا تو پوچھا تیرے پیچھے کون ہے؟ انہوں نے کلمہ پڑھا اور کہا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو کوئی تم میں سے اب گستاخی کرے گا، یعنی انسلٹی کرے گا ان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ تلوار ہے اور اس کا خون، یعنی اس کو میں مار ڈالوں گا۔ پھر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سمیت، یعنی تمام ساتھیوں کے ساتھ، سمیت مطلب ساتھ، اصحاب سمیت دل جمعی سے خانہ کعبہ کا طواف کیا، طواف کہتے ہیں چکر لگانا، طواف کیا اور ظاہر ہو کر نماز پڑھی، یعنی لوگوں کو دکھا کر کے اوپن جگہ پر نماز بھی پڑھی، کہاں؟ خانہ کعبہ میں۔ یہ پہلی نماز ہے جو لوگوں کو دکھا کر کے کافروں کو پڑھی گئی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا سبق جو ہم نے پڑھ لیا، اور اس سبق کو اب غور سے پڑھتے رہیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اچھی طریقے سے معلومات حاصل ہوتی چلی جائیں گی۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے دن اگلے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔